ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اس نے اپنا خون بہایا، ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے اس نے کفارہ دیا، اور وہ صلیب کے اوپر مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہاں پر ہم نے منائی عید قیامت مسیح۔ ہماری نجات کے کام ہے نا، نجات دینے کے لیے جب وہ آیا تو ہم نے عید منائی۔ پھر ہم نے پہچانا وہ بادشاہ، ہم نے جو ہے وہ کھجوروں کا اتوار منایا۔ ہم نے دیکھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے جی اٹھنے کی عید منائی۔ اور ان عیدوں میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ پہلی عید کرسمس، اس نے ہماری بشریت لے لی۔ عید قیامت مسیح، اس نے بشریت کو الوہیت میں داخل کر دیا۔ عید سعود، یہ گزری 18 تاریخ کو جو آپ نے منائی، وہ بشریت جو اس نے الوہیت میں داخل کی، اسے وہ عالم بالا پر لے گیا۔ اور اب جو ہم روح القدس کی عید منانے کو ہیں، عید پینتیکوس، اس میں اس نے کیا کیا؟ روح القدس کو بھیجا تاکہ زمین کے اوپر خداوند کے فرزندوں کو وہ ہدایت دے، سکھائے، اور ان کو حکمت اور فہم دے کر آسمان کی بادشاہی کے قوانین سکھائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، دنیا کی جو عیدیں ہیں وہ دنیا کے واقعات ہیں، اور آپ کی جو عیدیں ہیں یہ وہ ہیں جس میں کہ نکل آیا تھا اور اس نے قبر کے بند جو ہے وہ توڑ دیے، اور گیت گانا شروع کرتے ہیں، ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ اور پھر ہم گلیوں میں پھرتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں۔ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ یاد مناتے ہیں کہ عورتیں صبح سویرے جو ہیں وہ کہاں پہ یسوع کی قبر پہ گئی، اور وہاں پہ ایک خوشی مناتی ہوئی لوٹی کہ یسوع زندہ ہو گیا، اور یہ گیت گاتے جاتے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا ویسے ہی مناتے ہیں۔ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، اور جتنی باتیں وہ آسمان پہ اٹھائے جانے پر وہ کہہ کے گیا، عید سعود کے اوپر ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے مناتے ہیں۔ اور عید پینتیکوس، عید پینتیکوس پہ کیا ہوا تھا؟ عید پینتیکوس پہ 120 کی جماعت جمع تھی، اور روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا، اور آپ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں آئیں اور آ کر ہر ایک پر ٹھہر گئے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بیگانہ زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو پھر پچھلی عیدیں ہم نے منائی، جو کچھ وہاں پہ ہوا، تو یہ عید کیسے منائی جائے گی؟ یہ عید ایسے منائی جائے گی کہ جو کچھ اس دن 120 کی جو جماعت جمع ہو کے دعا کر رہی تھی، تو دعا میں ہم جو ہے یہ عید منائیں گے۔ روح القدس جو نازل ہوا، آپ کے شعلے، وہ آپ کے شعلے آپ کو حاصل ہیں، ذکر کروں گا ان کا بھی آگے چل کے۔ اور روح القدس نے بیگانہ زبانیں ہر ایک پاک روح کا بپتسمہ پانے والے کو بخشی ہیں۔ تو پھر یہ عید کیسے منائی جائے گی؟ یہ عید آگ کے شعلوں میں بیگانہ زبانیں بولتے ہوئے، ستائش اور تمجید کرتے ہوئے، اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہوئے ہم اسے منائیں گے۔ ہاللیلویا! یہ عید ایسے منائی جائے گی۔ اب اس کے لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ بیگانہ زبانیں کیسے ملتی ہیں؟ بندہ خود سے نہیں بولتا، روح القدس بولنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے
यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और लिखा हुआ है कि ये बात उसने उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, क्योंकि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। यानी यीशु ने आसमान पर जाकर बाप से दरखास्त की, जो यहां पे मैंने हवाला पढ़ा, और फिर रूहुल कुदस जिसे कहा गया दूसरा मददगार। रूहुल कुदस क्या है? दूसरा मददगार। पाखरू जो है वो हमारा मददगार है, और वो उसने जो है वो भेजा। किन के लिए भेजा? जमीन के ऊपर जो खुदा के फर्जंद हैं उनके लिए रूहुल कुदस आया, और वो मददगार है। और उसके लिए लिखा हुआ है कि यानी रूहे हक। रूहे हक जो मेरे पास जो बड़ी ये अंजील है, इसमें किताब है, इसके अंदर लिखा है सच्चाई का रूह। आपके पास जो छोटे वाले है उसमें लिखा हुआ है रूहे हक। बात एक ही है, रूहे हक उसका भी मतलब है सच्चाई का रूह। वो फारसी सन्फ है, और सच्चाई का रूह उर्दू सन्फ है। तो वो क्या है? सच्चाई का रूह। उसके लिए लिखा है कि दुनिया जो है वो ना उसे देखती है ना उसे जानती है, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे जानते हो। तो रूहुल कुदस को जानना, शागिर्दों को कहा गया कि तुम उसे जानते हो। तो रूहुल कुदस का जानना ये जो है ये जरूरी है। दुनिया हासिल क्यों नहीं कर सकती? दुनिया इसलिए हासिल नहीं कर सकती कि ना दुनिया उसे देखती है और ना ही दुनिया उसे जानती है। तो हासिल करने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है। तो जानने के ताल्लुक से कुछ बातें पाक रूह के बारे में मैं आपसे करना चाहता हूं। पुराने अहद में जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं तो खुदा ने पहले अहद में तौहीद का बुनियादी अकीदा दिया। तौहीद का मैंने क्या बोला जी? लफ्ज़ बुनियादी अकीदा। किताब मुकद्दस की जो बुनियाद है वो क्या है? तौहीद। तौहीद का बुनियादी अकीदा दिया, और खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें तौहीद के बुनियादी अकीदे का मकाशफा हुआ। और तौहीद के बुनियादी अकीदे का मकाशफा तसलीस में है। ज़ाते खुदा में बाप, बेटा और रूहुल कुदस तीन इलाही अशखास, ये याद रखना जी। और ये भी पहले मैं बताता जाऊं, कुछ बातें हैं मेरी बेटियां जो हैं अगर ध्यान से सुनेंगी, और भाई भी बेटे भी, तो उनको जो है वो समझ आएगी जी। एक चीज है ज़ात। ज़ात इसका मतलब होता है कि कुल खूबियां। ज़ात का मतलब क्या होता है? कुल खूबियां। और जब खुदा की ज़ात की बात की जाए तो खुदा में लामहदूद सफ़ात हैं। तो ज़ाते खुदा की लामहदूद सफ़ात वो क्या कहलाती हैं? ज़ात। सिफ़तें मतलब खूबियां। सिफ़तों का क्या मतलब है? खूबियां। तो ज़ात क्या होती है? ज़ात होती है तमाम खूबियां। ज़ात क्या होती है जी? जरा साथ साथ मुझे बताते जाएंगे। ये थोड़ा सा जरा बीच में सीखने वाली बात है और सबको सीखनी भी चाहिए। ज़ात क्या होती है? तमाम खूबियां। जब तमाम खूबियों की बात आए
تو اسے کہا جاتا ہے ذات. دوسرا میں نے بولا الہی شخص. شخص ذات کا مالک ہے. شخص ذات کی خوبیوں کو استعمال کرتا اور کام میں لاتا ہے. شخص ذات کا یعنی تمام خوبیوں کا مالک ہے. اور شخص کیا کرتا ہے؟ شخص جو ہے وہ ذات کی سب خوبیوں کو استعمال کرتا ہے اور کام میں لاتا ہے. تو ذات خدا میں انجیل مقدس نے ہمیں بتایا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 اشخاص ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ذات خدا میں باپ، بیٹا اور روح القدس کیسے ہیں جی؟ 3 اشخاص. اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ اور سیکھنے والی ہے. ہم جو انسانی ذات ہے اس کو کہتے ہیں جی بشریت. انسانی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشریت. انسانیت بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسانی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشریت. ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کی بھی ذات ایک ہی ہے. اور وہ ذات کون سی ہے؟ بشریت. بشر. اور ہم یہاں پہ الگ الگ اشخاص ہیں. الگ الگ شخص ہم یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی انسانوں کی بات کر رہا ہوں، پھر میں خدا کی ذات کی بات کروں گا. جب ذات کی بات کی جاتی ہے تو ذات میں مذکر اور مؤنث کی بحث نہیں ہوتی. مذکر کی بھی ذات وہی ہے، مؤنث کی بھی ذات وہی ہے. جیسے ماں اور بیٹا. ماں بھی بشر، بیٹا بھی بشر. لیکن مذکر مؤنث جو ہے وہ کب آ جاتے ہیں؟ اشخاص کی بات کی جائے، جب شخص کی بات کی جائے تو پھر بیٹا مذکر شخص اور ماں مؤنث شخص. تو مذکر اور مؤنث ذات میں نہیں بلکہ اشخاص میں فرق ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث کا فرق جو ہے وہ ذات میں نہیں ہوتا بلکہ کس میں ہوتا ہے؟ اشخاص میں. اشخاص کی مذکر کی بھی ذات وہی ہوتی ہے، مؤنث کی بھی ذات وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات کی سمجھ آ گئی جی. میں روح القدس پہ آنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بڑی سمجھ آئے گی. تو ہم جو اشخاص ہیں ہم تو اس طریقے سے بہت سارے نظر آتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے خارجی اعتبار. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی اعتبار. خارجی اعتبار کا مطلب ہے ایک دوسرے سے باہر ہے. یہاں پہ میں ادھر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سلیم ادھر بیٹھے ہیں، دوگمل ادھر بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہم جو ہے وہ الگ الگ نظر آتے ہیں، الگ الگ نظر آنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی اعتبار. ٹھیک ہے. ہم خارجی اعتبار سے ہیں لیکن جو الہی اشخاص ہیں وہ خارجی نہیں ہیں بلکہ باطنی ہیں. باطنی کا مطلب اندر، اور باطن کس میں؟ الوہیت میں. ذات کے باطن میں الہی اشخاص ہیں. تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر میری مدد کریں. ٹھیک ہے جی. آپ تینوں پلیز میرے ساتھ آ جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں. نیچے سے بلاؤں گا تو وہ آپ اوپر ہی ہیں، ذرا جلدی جلدی کام ہو جائے گا. اچھا جی. 2 لفظ اور سکھا رہا ہوں، وہ سیکھنے ہیں. ایک چیز ہے، یہ سامنے آ جائے ذرا پلیز. ہاں جی. 2 لفظ سکھا رہا ہوں. ایک لفظ ہے مشترک اور دوسرا لفظ ہے متحد. ایک لفظ ہے مشترک اور دوسرا لفظ کون سا ہے؟ متحد. ٹھیک ہے جی. اچھا ذرا بول لیں. پہلا لفظ میں نے کیا بولا تھا؟ مشترک. اور دوسرا میں نے کیا بولا؟ متحد. ٹھیک ہے. ذرا میری مدد کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے میں نے کون سے 2 لفظ بولے؟ مشترک اور متحد. ہاں جی. ذرا وہ سمجھا کے پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ ذرا کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے کوئی زیادہ لفظ نہیں بولے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اب یہاں پر 3 شخص ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ 3 اشخاص جو ہیں یہ منہ رکھتے ہیں، اور منہ رکھنا ان میں مشترک خوبی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 3 اشخاص جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ رکھتے ہیں، اور منہ رکھنا ان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مشترک ہے. اب جو ہے وہ پہلا شخص پاسٹر داؤد صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے وہ اگر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ میرا منہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا زاہد یہ کہتے ہیں یہ میرا منہ ہے. شہباز کہتے ہیں یہ میرا منہ ہے. کتنے منہ نظر آئے جی؟ کتنے منہ نظر آ رہے ہیں؟ 3 منہ نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سر کی بھی بات کر لو، یہ ایک کا سر، دوسرے کا سر، تیسرے کا سر. کتنے سر نظر آ رہے ہیں؟ 3 سر نظر آ رہے ہیں. اور یہ 3 سر جو ہیں یہ ان میں سر رکھنا مشترک ہے. سر رکھنا کیا ہے؟ مشترک. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ خارجی ہیں، ایک دوسرے سے باہر ہیں. اب یہ ایک دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتے، لیکن میں ایسا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، ایک آگے آ جائے، ایک پیچھے آ جائے، ایک اس سے پیچھے آ جائے. ہاں جی، ذرا اس طریقے سے کھڑے ہو جائے. یہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اندر دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک، باقی 2 جو ہیں وہ کس کے یہاں ہیں جی؟ وہ اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ لائن میں ان کو کھڑا کر دیا. اب اندر سے پہلا کہتا ہے کہ یہ میرا سر ہے. اندر سے دوسرا بولا، اس نے کہا یہ میرا سر ہے. اندر سے تیسرا بولا اور اس نے کہا یہ میرا سر ہے. کتنے سر نظر آئے؟ ہاں جی، کتنے نظر آئے؟ 1. جب اشخاص باطن میں ہیں تو باطن سے، جب پہلا باطن سے بولا یہ میرا سر ہے، باطن سے دوسرا بولا یہ میرا سر ہے، باطن سے تیسرا بولا یہ میرا سر ہے. کتنے سر نظر آئے؟ 1 ہی سر نظر آیا. ٹھیک ہے جی، تو خوبی ازلی ہونا. باپ، اب سر کو جو ہے وہ ازلی کہنا شروع کر دو جی. باپ ازلی، بیٹا ازلی، روح القدس ازلی. کتنے ازلی نظر آئے؟ 1 ازلی. اسی طریقے سے خداوند کہنا شروع کر دو. باپ خداوند، بیٹا خداوند، روح القدس خداوند. کتنے خداوند نظر آئے؟ 1 خداوند. اسے کہتے ہیں متحد ہونا. خوبی ایک اور تینوں اس کے اوپر متحد ہیں. تو اقانیم جو ہیں ان میں خوبیاں مشترک نہیں بلکہ متحد ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات جو ہے یہ یاد رہے گی. اتھناسیس کے عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ باپ ازلی، بیٹا ازلی، روح القدس ازلی. تو بھی 3 ازلی نہیں بلکہ 1 ہی ازلی. تو اس طریقے یہ تب ممکن ہے، یہ تب ممکن ہے جب اشخاص باطنی ہوں، خارجی ہوں تو 3 خوبیاں نظر آئیں گی ایک جیسی. باطنی ہوں تو 1 ہی خوبی اور تینوں اس کے اوپر متحد ہوں گے. جی تشریف رکھیے جی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو اپنے میں سوچنا فرض کرو میرے اندر سے میں کہنے والے 3 ہیں، تو پھر اپنے نالج کو کہنا، اپنے نالج کو کہنا. پہلا اندر سے بولے کہ یہ میرا نالج ہے. دوسرا اندر سے نالج کو علم کہتا ہوں اردو میں. دوسرا بولے یہ میرا علم ہے. تیسرا بولے یہ میرا علم ہے. تو ایک ہی علم ہے جو تینوں کا ہے
एक ही मुंह है जो तीनों का है, वही आंखें हैं जो तीनों की हैं, वही हाथ है जो तीनों का है, वही पांव हैं जो तीनों के हैं, वही कलाम है जो तीनों का है। इसलिए कहा जाता है खुदाए सालूस। ठीक है जी। तो अगर तो खारजी हो तो फिर तो बनते हैं तीन, ये अशखास बातनी हैं, इसलिए खुदा एक है। हालेलुया। तो बंदे तो बहुत से हैं। अच्छा, अब मैंने बात की, एक और बात मैंने की थी कि जब मुज़क्कर और मुन्नस की बात होती है तो वो अशखास में होती है, जात में नहीं होती। जहां पे रूह लफ्ज जात के लिए इस्तेमाल हुआ है तो लफ्ज रूह उर्दू जुबान के एतबार से मुन्नस है। लफ्ज रूह उर्दू जुबान के एतबार से मुन्नस है। इसलिए जहां पे कहा जाएगा ना खुदा की रूह, तो उसका मतलब जो है वो ये है उलूहियत। जब कहा जाए खुदा की रूह तो उसका मतलब क्या है? उलूहियत। और जहां पे किताबे मुकद्दस में नए अहद में लिखा हुआ है खुदा का रूह, तो उसका मतलब क्या है? रूहुल कुद्दस शख्स। क्योंकि खुदा ने अपने आप को सीधा मुज़क्कर में जाहिर किया। खुदा ने मुन्नस में अपने आप को दुनिया के ऊपर जाहिर नहीं किया, बल्कि किस में जाहिर किया? मुज़क्कर में जाहिर किया। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि रूहुल कुद्दस खुदा है, तो फिर हम उसको जो है खुदा की रूह नहीं कह सकते। फिर हम उसको जो है वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खुदा का रूह। और जब खुदा का रूह कहा जाता है तो वहां पे हम समझ जाते हैं कि ये बात जो है ये जात के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? शख्स के लिए है। जी समझ आ गई जी? आपकी उर्दू जुबान में कहां पे बात जात के लिए लिखी है, कहां पे बात शख्स के लिए लिखी है? बड़ा आसान है। कैसे आसान है? जब हम पढ़ते जाते हैं जहां पे हमें जो है वो नजर आता है लिखा हो खुदा की रूह, इसका मतलब है जात। और जहां पे लिखा हो खुदा का रूह, तो इसका मतलब है रूहुल कुद्दस। इसके ऊपर मैं और ज्यादा नहीं बढ़ रहा हूं, बड़ी मजे की स्टडी है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको जो है वो मजा आएगा। जहां पे लिखा हुआ ना मुकाशवा की किताब में खुदा की 7 रूहें, वहां पे खुदा की, खुदा के नहीं लिखा। मुन्नस में आपको नजर आएगा। मुन्नस का इसका मतलब है कि जाते खुदा की कामल सफ़ा। खुदा की 7 रूहों का क्या मतलब है? जाते खुदा की कामल सफ़ा। और अगर कहा जाता खुदा के 7 रूह, तो फिर क्या बन जाता जी? 7 अशखास। लेकिन वहां पे जो है वो मुज़क्कर में नहीं है, बल्कि किसमें है? मुन्नस में। खुदा की 7 रूहें, तो इसका मतलब क्या है? जाते खुदा की कामिल सफ़ा। और एक सिफ्त के साथ भी रूह जो है वो बोला जाता है, लेकिन मुन्नस में, मुज़क्कर में नहीं। ईमान की रूह, हिकमत और मकाशफा की रूह, खिर्द की रूह, कुदरत की रूह, मसलहत की रूह। ठीक है जी? तो ये बयान है सिफ्तों के लिए मुन्नस में, और रूहुल कुद्दस इलाही शख्स है, उसके लिए मुज़क्कर में बोला जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान करना है, जब अलूहियत की बात कर रहे हो तो फिर आपने जो है वो किस में बोलना है? रूह को मुन्नस में। और जब आप पाक रूह की बात कर रहे हो तो फिर उसको किस में बोलना है? मुज़क्कर में। और नए अहदनामा में इसी तरह से लिखा हुआ। मैं जानने की बात कर रहा था, तो पाक रूह जात सिर्फ नहीं, बल्कि अलूहियत जात रखने वाला शख्स है। पाक रूह जो है, जानने की बात हो रही है ना,
पाखरू ذات नहीं बल्कि पाखरू जो है साथ रखने वाला इलाही शख्स है जो हमें हासिल हुआ। खुदा का एक काम है नजात का। भाई एक बात आ गई कि तसलीस की क्यों जरूरत पड़ गई। तसलीस के ऊपर आखिरी बात करूंगा, फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगा रूहुल कुद्दस की बात शुरू कर दूंगा। तसलीस की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ी कि ज़ाते खुदा की खूबी है कि वो कफारा देता है। उसने कहा यसाया कि मैं लिखा हुआ है मैं तेरा फिदिया देने वाला हूँ। एक बार नहीं कहा, उसने कई बार कहा कि मैं तेरा फिदिया देने वाला हूँ। और अगर सिर्फ बकरे का फिदिया हो और ज़ाते खुदा फिदिया ना दे तो फिर फिदिया देना जो है वो ज़ाते खुदा की खूबी नहीं रही, फिर किसकी होगी जी? बकरे की। इसलिए खुदा का बेटा वो आया और उसने हमारा फिदिया दिया। जब उसने फिदिया दिया तो वो कौल जो है वो पूरा हो गया कि मैं तेरा फिदिया देने वाला हूँ। क्योंकि अशखास ज़ात और सफ़ाते ज़ात में मुत्तहिद हैं मगर काम फ़र्क है। अब ये बातें अगर सीखनी हो तो फिर उसके बाद मुझसे आप राब्ता करें, लेकिन अभी मुझे रूहुल कुद्दस के बारे में बताना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसने कफ़ारा दिया तो ज़ाते खुदा उसमें कफ़ारे की खूबी ज़ाहिर होगी, लेकिन वो फिदिया लेता भी है, वो फिदिया लेता भी है। और अगर एक ही शख्स हो तो वो जो है वो फिदिया दे तो लेने वाला कौन होगा? यहाँ पे आके जो है वो बास जो है वो जवाब नहीं दे पाते। किसी ने कहना शुरू कर दिया कि देने वाला जो है वो खुदा का बेटा और दिया शैतान को। गलत बात है, शैतान को उसने तबाह किया। फिदिया जो है वो पेश किसके हुजूर किया गया? बाप के। बेटे ने दिया और बाप ने लिया और दोनों खूबियां बायक वक्त उसमें जो है वो जाहिर हो गई। और अगर अकीदा तसलीस को नहीं मानते तो ज़ाते खुदा की खूबियों का हमा वक्त इजहार, उसका इनकार हो जाता। इसलिए नए अहद में हमारा फिदिया, हमने ईदें मनानी है तो ईदें में हमारा फिदिया हमारी नजात का काम हुआ। नजात का काम अकीदा तसलीस को माने बगैर हो ही नहीं सकता। तो मेरा टॉपिक तसलीस तो नहीं था, लेकिन चूंकि रूहुल कुद्दस तसलीस का तीसरा अकनूम है, हमने उसको हासिल किया और इसलिए कि हम उसे जानते हैं, उसकी पहचान पाएं कि वो क्या है। वो तसलीस का तीसरा अकनूम है और इलाही शख्स है। और इससे एक बात जो है वो बड़ी खूबसूरत है जो हम जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। ज़ाते खुदा की पहचान के और खुदा की पहचान के 3 अदवार हैं। पुराने अहद से पहले लोगों ने जाना कि वो है और उन्होंने यहोवा कह के दुआ करना शुरू की। बनी इस्राइल ने जाना कि वो साथ है और साथ होकर वो काम करता है और उन्होंने उसके बड़े बड़े मोजज़ात को देखा है। वो उनके साथ था, वो बादल बन के उन पर साया करता था, वो आग का सतून होकर उन्हें ठंड से बचाता था, वो उनको हर बीमारी तकलीफ परेशानी से बचाता था। दुनिया जमीन से उगा हुआ अनाज खाती थी, वो उनके लिए आसमान से मन बरसाता था, वो सहराओं में उनके लिए चश्मे बहा देता था। वो साथ है। और दाऊद कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, चाहे मौत के साए की वादी से मेरा गुजर क्यों ना, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और यीशु मसीह में आके हमने जो मकाशफा पाया वो मकाशफा ये पाया कि वो हमारे साथ है और हमारे अंदर होगा। और वो इलाही शख्स जो खुदा है, तो इससे हमने ये पहचान पाई कि खुदा हमारे साथ हमारे अंदर होकर है। और ये बड़ा मुकाशफा है जिसे हासिल हो जाए। एक होता है कि सिर्फ बंदा जो है वो कोई एक जुमला सुन लेता है
اور مکاشفے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اس کی روح میں کھل جاتی ہے. جیسے زبور نویس کہتا ہے تو ہر جگہ موجود ہے, سب کو پتا ہے وہ موجود ہے, کہتا ہے تیرا تو ہر جگہ موجود ہے. یہ عرفان عجیب ہے. کیسے عجیب عرفان ہے؟ عجیب عرفان اس لیے کہ وہ اس کے لیے کھلا ہے, وہ اس کو ہر جگہ پہ دیکھتا ہے. اور جس کو یہ مکاشفہ مل جائے کہ وہ میرے اندر ہے, تو جس کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. تو جس کے اندر ہے بلائیں اس سے ڈرتی ہیں, طوفان اس سے ڈرتے ہیں. وہ زبردست ہے کیونکہ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو دنیا کا جو ہے بنانے والا ہے, وہ اس میں رہتا ہے. اور یہ مکاشفہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا ہے. اور جس کا یہ ایمان ہے کہ وہ مجھ میں ہے. اوپر کہتا ہے روح القدس اندر, نیچے جا کے کہتا ہے میں اور میرا باپ آئیں گے, اس کے ساتھ سکونت کریں گے, اور ہمارے اندر خدائے ثالوث رہتا ہے. یہ ہے پہچان پانا, اور اس کو دیکھنا بھی. دنیا نہیں دیکھ سکتی, دنیا نہیں پہچانتی, اس لیے دنیا حاصل نہیں کر سکتی, مگر تم اسے جانتے ہو. اور ستائش جو ہے وہ بھی جاننے سے ہے, بغیر جانے ستائش بھی نہیں ہے. تمجید بھی جاننے سے ہے, بغیر جانے تمجید بھی نہیں ہے. اور وہ چار جاندار جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر رات دن قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں, ان کے چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. آنکھ پہچان کی علامت ہے. وہی تمجید کر سکتا ہے جو پہچان رکھتا ہے. جو پہچان نہیں رکھتا وہ تمجید اور ستائش بھی نہیں کر سکتا. اس لیے پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے. تو پہچان پاؤ کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے. اسے کہا گیا ہے سچائی کا روح. کیا بولا گیا جی؟ سچائی کا روح. جو روح سچائی کا ہے وہ کسی جھوٹے کے اندر نہیں ہوگا. وہ لب جو جھوٹ بولتے ہیں, وہ جو جھوٹ کے اوپر اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں, سچائی کا روح وہ جو ہے وہ جھوٹے میں آئے. یہ جو ہے یہ نہیں ہوگا. جھوٹے کو توبہ کرنی ہوگی. اور یسوع کے لہو سے اپنے پہلے جو سارے جھوٹ ان کو لہو سے دھو کے اپنے جامے پاک کرنے ہوں گے. سارے داغ یسوع کے لہو سے دھو کے ہمیں جو ہے وہ داغ مٹانے ہوں گے. ہر دھبا, ہر جھری یسوع کے لہو سے دور ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا. وہ تمہارے دل کے مردہ کاموں سے تمہیں کیوں نہ پاک کرے گا. تو دل کے مردہ کاموں سے یسوع کا لہو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اور جو پاکیزگی لہو کے وسیلے سے ہے وہ ایسے ہے جیسے سفید برف. وہ کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, کوئی جھری نہیں. ہر ایک چیز کو یسوع کا لہو دھو کے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کرتا ہے. تو تمہارے گناہ جو ہے جب لہو سے پاک ہوئے اور اس پاکیزگی کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے؟ پاک روح, جو سچائی کا روح جو پاک ہے, اسے اور کیا کہا گیا؟ پاک روح, وہ تمہیں حاصل ہوتا ہے. تو کیسی زندگی جی؟ نہ جھوٹ والی, نہ فریب والی, نہ لالچ والی, نہ گناہ والی, نہ بدی والی, نہ مکر والی, نہ غصے والی, نہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے اور جو ہے وہ گناہ والی, بلکہ لہو سے دھلی ہوئی پاک اور جامع دھلے ہوئے پاک. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنا پسند ہوتا ہے. نہیں, جن کو گناہ کرنا پسند ہے روح القدس ان کے لیے نہیں ہے. وہ لوگ جو نیکی کرنا پسند کرتے ہیں, وہ لوگ
جو محبت کرتے ہیں یسوع سے محبت کی بنیاد یہ ہے وہ نیک ہے. یسوع سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پاک ہے. یسوع سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جلالی ہے. یسوع سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایسی پاک ذات ہے کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں. اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ لکھا جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. ہم بچوں سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو جو ہے وہ گود میں اٹھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں. ہم عزیزوں کو کیسے پیار کرتے ہیں؟ گلے سے لگاتے ہیں. یسوع کو کیسے پیار کرتے ہیں؟ اس کے حکموں کو ماننے والا. گوشے تو جو ہے یہودا اسکریوتی نے بھی دیے تھے، وہ بھی یسوع کے گوشے لے رہا تھا، محبت کوئی نہیں تھی. لیکن یسوع محبت کس کو کہتا ہے؟ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. تو روح القدس کی بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ کون لوگ جو حکموں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے اندر وہ رہتا ہے. اب ذرا آپ اپنے آپ کو سوچنا شروع کریں. پاک روح آپ کے اندر ہے. میں یہ سوال نہیں کر رہا ہوں، بتا پاک روح آپ کے اندر ہے، اور جو آپ کے اندر ہے وہ بہت زوراور ہے. اس کی ایک خوبی کا بیان کر رہا ہوں، وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے. آپ اپنے اندر کیسے رکھتے ہو وہ آگ، وہ شعلے جو بھسم کر دینے والے، وہ شعلے، وہ آگ جس آگ کا ذکر ہے کہ وہ پہاڑ پر اترا اور وہ جو ہے وہ دہکنے لگا. وہ آگ جو ہے وہ آپ اپنے اندر رکھتے ہو. آگ کے سے جو آگ کے شعلے ہیں، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آ کر ٹھہری ہیں. جنہیں پاک روح کا بپتسمہ ہوا ان کے اوپر جو ہے وہ کیا آ کے ٹھہر گئے جی؟ آگ. اور وہ کیا بن گئے؟ آگ کے شعلے. اسی لیے تو گاتے ہیں اسی شعلے خدا دے. لیکن کون جی؟ جس کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے. وہ بغیر محبت والا نہیں ہے، محبت والا ہے. محبت والا اور اس کے اندر جو ہے وہ روح القدس بسا ہوا ہے. اس کے لیے یہ بات لکھی، وہ کیا ہو گیا جی؟ شعلے بن گیا. روح القدس حکمت دیتا ہے. روح القدس یسایہ کی کتاب کے 11ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر جو ہے وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ حکمت کی روح، خرد کی روح، قدرت کی روح، مصلحت کی روح، خداوند کے خوف کی روح، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خداوند کا خوف اور حکمت اور خرد اور فہم وہ آپ کو بخشتا ہے. وہ بخشتا. صرف یہی نہیں ہے کہ بیگانہ زبانیں مل گئیں. بیگانہ زبانیں تو ایک بڑی نعمت ہے. اچھا، بیگانہ زبانوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کر کے میں آگے بڑھوں جی. بہت بولنی چاہیے. جب آپ نے یہ دعا کرنی ہو نا کہ مجھے روٹی چاہیے، اردو زبان کافی ہے، پنجابی زبان کافی ہے، انگریزی زبان کافی ہے، دنیا کی زبانیں کافی ہیں. جب کہنا ہو نا مجھے کپڑے چاہیے تو دنیا کی زبانیں کافی ہیں. جب کہنا ہو نا مجھے جو ہے وہ کاروبار چاہیے تو دنیا کی زبانیں کافی ہیں. لیکن دنیا کی زبانیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب بات ہو آسمانی چیزوں کی تو دنیا کی زبانوں میں آسمانی چیزوں کے نام ہی کوئی نہیں. عالم بالا کی چیزوں کو جانتے ہی نہیں. آسمان کی بادشاہی کے معاملات دنیا کی زبانوں میں ہو ہی نہیں سکتے. اور جب آسمان کی بادشاہی کے معاملات کرنے ہوں، جب عالم بالا کی بھید کی باتیں کرنی ہوں تو پھر اس کے لیے
बेगाना जुबानें हैं। बेगाना जुबानें रोटी मांगने के लिए नहीं, कपड़े मांगने के लिए नहीं, कारोबार मांगने के लिए नहीं, बल्कि आलमे बाला की चीजों की बातें करने के लिए, आलमे बाला के भेद की बातें करने के लिए, आसमान की बादशाही की भेद की बातें करने के लिए और जलाल की पोशीदा बातें करने के लिए बेगाना जुबानें आपको दी गई और वो पाक रूह ने दी। पाक रूह वो सिखाता है, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, इसी तरीके से रूहुल कुद्दस आसमान